جب یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، افراتفری کی پوزیشن تھی، ماں بیٹی اور بہن سے نکاح حلال کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر، بیت المال کو اپنا مال سمجھا جاتا تھا، اور سچویشن یہ تھی شراب اور جوئے کا معاملہ عام ہو جا رہا تھا۔ ایسی سچویشن میں اگر کوئی اسلام کو بچا سکتا تھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کا نواسا حسین تھا۔ میں آپ کو یہاں ایک بہت اہم چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہماری سوچ صرف واقعہ شہادت سننے کے بعد آنسو بہانے تک محدود رہ گئی، یا امام حسین کے نام پر ہم محفل منعقد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ سمجھو امام کو، عظمت سمجھو امام کی، اور امام نے کیوں یہ سب کیا اسے سمجھو، تاکہ تمہاری فکر درست ہو، تمہاری سوچ درست ہو، تمہارا مزاج درست ہو، تمہاری عادتیں درست ہو۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین جنت حاصل کرنے کے لیے کربلا گئے تھے؟ نہیں، جنت تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ ولادت کے وقت ہی مصطفیٰ نے نوجوانان جنت کے سردار کا خطاب عطا کر دیا تھا۔ وہ تو جنتی تھے ہی، جنت تو ان کی جاگیر تھی۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار انہیں عطا کر دیا، بنا دیا تھا اور ڈکلیئر کر دیا تھا۔ گئے کیوں تھے؟ ایک سوچ میں آپ کو بتاؤں، یہ مصطفیٰ پیارے کی سوچ تھی جو حضرت امام حسین نے اپنائی، صحابہ کی سوچ تھی جو امام حسین نے اپنائی۔ ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کے آج کے مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ سریا کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، شام کی حالت خراب ہے، یمن کی سچویشن خراب ہے، عالمی سطح پر مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی سوچ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، مسلمان اس سوچ کو بھول گیا، مسلمان اس سوچ کو فراموش کر دیا۔ آقا کریم نے سوچ عطا فرمائی تھی، صرف اپنے لیے نہ جینا، تمہیں جینا ہے تو میری امت کے لیے بھی جینا، مسلمانوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کے لیے جذبہ ایثار رکھنا، لوگوں کے بھلے چاہنے کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخموں کو برداشت کیے اور تکالیف کو حضور نے سہا، اور بے پناہ مصائب کو حضور جھیل کر یہی تو کرتے رہے کہ سب کے لیے بخشش کی دعائیں، سب کو سنوارنے کی کوشش۔ بھلا مجھے یہ تو بتاؤ کہ گالیاں کھا کر کے دعائیں کون دے گا، تکالیف برداشت کر کے دعوت کون دے گا؟ یہ سب کچھ حضور نے کیوں کیا؟ ہماری بھلائی کے لیے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ بھی یہی بتاتی ہے کہ صحابہ بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو امام حسین کے گھر میں بھی آپ کو ملے گی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہا نے 3 لوگوں کو 3 دن خود افطار کے وقت پانی پی کر افطار کر کے بھوکے رہ کر 3 سائلوں کے سوال کو انہوں نے پورا کیا تھا، اور اس کے بعد جو جملے انہوں نے کہے تھے قرآن مقدس کی زینت وہ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ کھلانے کا مقصد، یہ پلانے کا مقصد، یہ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم سے کوئی خراج وصول کرنا ہے، تم سے کوئی دعائیں لینی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو صرف اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے کھلایا اللہ کے لیے، ہم نے تمہارا سوال پورا کیا اللہ کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانے کا جذبہ یہ خاندان اہل بیت کے اندر رہا ہے۔ امام حسین اگر چاہتے تو یزید کی بیعت قبول کر لیتے، امام حسین چاہتے مالو سر کا انبار ان کے قدموں میں لگ جاتا۔ اے حسین آخر یہ تو بتاؤ یہ قربانی آپ نے کیوں دی؟ بھلا یہ تو بتائیے، ایک بچے سے ہر باپ کو محبت ہوتی ہے، ایک بچے سے ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، کیا حسین اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ بے پناہ محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن کربلا کے تاجدار سے ہم پوچھتے ہیں، اے امام حسین، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تو جنتی ڈکلیئر کر دیا، پھر یہ تکلیف اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، اگر آپ چپ رہا اور میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو پھر وہ دین جو نانا نے پیش کیا تھا وہ اصلی دین لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ دین جو صدیق عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم نے لوگوں تک پہنچایا، وہ اصلی دین نہیں پہنچے گا، پوری قوم بھٹک جائے گی۔ تو میں تو جنتی ہوں،
لیکن اگر میرے اہل و عیال کی قربانی کے بعد اگر دین بچ جاتا ہے اور لوگوں تک صحیح معنوں میں اسلام پہنچ جاتا ہے تو میں اپنے لیے جیوں، اس میں کوئی مقصد و فائدہ نہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جان کا ایمان بچانا یہ میرے نانا کی تربیت ہے اور نانا کا فرمان ہے۔ امام حسین نے قربانی ہمارے ایمان کے لیے دی، امام حسین نے جان کا نذرانہ ہمارے لیے دیا تاکہ ہم تک صحیح اسلام پہنچے، تاکہ ہم تک صحیح دین پہنچے۔ آج مسجدوں سے اذان کی آواز آئی ہے، آج قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آج چہرے پہ ٹائی سجائی جاتی ہے، آج اگر سر پہ امامہ شریف باندھا جاتا ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ صدقہ ہے تاجدار کربلا کی قربانی۔